آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی اردو سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت آزمودہ ہے۔ درست جواب ہے مقولہ۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی، درست جواب ہے ترقی کی بنیاد۔ نمبر 3 ہے، جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ درست جواب ہے نیچر کا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی، درست جواب ہے خضر۔ آخری سوال ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے ڈیش ہیں۔ درست جواب ہے بالکل مخالف۔ سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ وہ کون سا مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ اس کا جواب ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ ہے۔ سوال نمبر B ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ درست جواب ہے وہ قوم جس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، اس میں غیرت اور عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ وہ قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ جیم ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کا چال چلن ہوتا ہے اسی کے موافق حکومت ہوتی ہے۔ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت اور جاہل رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت ہوتی ہے۔ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک کہ شخصی چال چلن کو بہتر نہ کیا جائے۔ آخری سوال ہے، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ جواب ہے، دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی ڈیش کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس طرح کہ پانی خود اپنی ڈیش میں آ جاتا ہے، پنسال میں آ جاتا ہے۔ قوم شخصی ڈیش کا مجموعہ ہے، حال تم قوم کی سچی ہمدردی اور سچی ڈیش کرو۔ درست جواب ہے خیر خواہی۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی ڈیش ملے۔ درست جواب ہے خضر۔ اس کے بعد ہے الف بائی ترتیب سے لغت کا استعمال کریں۔ اگر الفاظ کو اس ترتیب سے لکھا جائے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے اور بعد میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ بعد میں لکھے جائیں تو الفاظ کی ایسی ترتیب کو حروف تہجی یا الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ اردو، انگریزی اور دیگر تمام زبانوں کی لغت میں الفاظ کو اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ الف بائی ترتیب کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ اس میں پہلے نمبر پر آئے گا آزمودہ، الف مد آ اور زے، اور دوسرے نمبر پر آئے گا آئندہ۔ اس میں بھی الف مد آ ہے لیکن الف مد آ کے بعد والا لفظ جو ہے وہ زے کے بعد میں آتا ہے، اس لیے یہ دوسرے نمبر پر آئے گا آئندہ۔ نمبر 3 پرستش، نمبر 4 پرکھوں، نمبر 5 پنسال، نمبر 6 تجربہ، نمبر 7 تہذیب، 8 خیر خواہی، 9 خضر، 10 فیاض، معمار 11 اور نیچر 12۔ اس کے بعد آ جاتا ہے متلازم یا گروہی الفاظ، یعنی کسی لفظ کو بولتے ہوئے اس سے متعلق جتنی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ ذیل میں کچھ ایسے متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی ان کی رعایت کے کم از کم 4 الفاظ سوچ کر لکھیں۔ چمن، درخت،
پھل، پھول، گھاس، گھر، کمرے، صحن، بیٹھک، باورچی خانہ، مدرسہ، قاری، طالب علم، قرآن، صفیں، دفتر، فائلیں، کرسی، میز، کلرک، سمندر، پانی، سپیاں، ریت، کشتی، ویگن، ڈرائیور، سواری، کنڈکٹر، ٹکٹ۔ اس کے بعد اگلے سوال میں مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ مضمون ہمیں کس طرح لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال، اور اس میں سوال ہے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کے اصولوں کی روشنی میں سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ ہے، اس سبق میں مصنف اپنی مدد آپ کرنے کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو قومیں اپنی مدد آپ نہیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی لوگ ان پر حکمران ہوں گے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قومی ترقی ان خوبیوں کا مجموعہ ہے: شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی۔ اور قومی تنزلی ان برائیوں کا مجموعہ ہے: شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیاں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر ہم بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کریں گے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے یا نیست و نابود کر دیں گے، تو یہ برائیاں کسی نئی صورت میں اور زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی ہو اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ولیم ڈارگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور آزادی اس کی محنت پر منحصر ہے۔ اگر انسان اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دن رات محنت کرتا ہے تو وہ محنت اور اس کا استقلال اس لیے کامیابیوں کی نوید لا سکتا ہے اور اس کی قوم ایک کامیاب اور معزز قوم بن سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان اور سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ اور پہلی تشریح ہے، قومی ترقی کا مجموعہ ہے سے لے کر حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ تو اس کی تشریح ہے، کسی بھی قوم کی ترقی اس کے ہر فرد کی انفرادی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی قوم کی تنزلی کی وجہ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی، شخصی برائیاں ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد انفرادی طور پر کسی قوم کی ترقی یا تنزلی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ برائیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک کہ ہم خود اسے اپنے اندر سے ختم نہ کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کر ان برائیوں کو ختم کرے گا تو یہ ممکن نہیں۔ باہر سے آ کر اگر کوئی شخص زبردستی ان برائیوں کو ختم کر بھی دیتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ہم خود اپنے اندر سے وہ برائیاں ختم نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک کہ ہم خود اپنے اندر سے بے ایمانی، خود غرضی اور بد اخلاقی کو ختم نہیں کریں گے، محنتی، ایماندار اور ہمدرد نہیں بنیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسرا پیراگراف ہے، بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط سے لے کر پہلا خود انسان کو۔ اس پیراگراف میں مصنف کہتا ہے کہ جس سے دنیا کی قوموں نے عزت پائی ہے وہ ہے اپنی مدد آپ کرنا۔
جب لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی تمام کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی مسیحا کا انتظار چھوڑ دیں گے کہ کوئی خضر آئے گا اور ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اوروں پر بھروسہ کرنے والے ہر وقت دوسروں کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے مسائل حل کرے۔ اپنے آپ کو وہ کسی بھی قابل نہیں سمجھتے، جبکہ اپنی مدد آپ کرنے والے مل جل کر تمام مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ اس سے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، جبکہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے انسان خود برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔